ویلکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے برکہ خان۔ آج ہم آپ کو برکہ خان کی زندگی کے بارے میں کچھ اہم چیزیں بتائیں گے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو سخت سزا دے گا، یعنی تم کو ہلاک کر دے گا اور تمہارے بدلے دوسری قوم پیدا کر دے گا اور ان سے اپنا کام لے گا، اور تم اللہ کے دین کو کچھ زر نہ پہنچا سکو گے، اور اللہ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے۔ اس آیت کو انسانی تاریخ کے پس منظر میں اگر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کیسے اللہ رب العزت نے قوموں کو اقتدار اور طاقت سے نوازا اور پھر کیسے انہیں تذلیل کے دلدل میں گم کر دیا۔ گویا انسان کے تمام حربے اور چالیں بس ایک کن کے آگے ڈھیر ہیں۔ اللہ نے مسلمان حکمرانوں کو دنیا کے خزانے عطا کیے، طاقت نوازی اور ان کے لیے زمیں وسیع کر دی، یہاں تک کہ ایک انتہائی دنیا پر ان کا راج تھا۔ یہ دور وہ تھا جب مسلمان قوم کی بجائے ایوبی، فارسی اور عرب حکمرانوں کے طور پر جانے جاتے تھے۔ اس دور میں اللہ نے اپنے عذاب کے طور پر تتاریوں کو ان پر مسلط کیا، اور ان میں جو نام مسلمانوں کے لیے خوف کی علامت بنا وہ چنگیز خان کا پوتا اور جانشین ہلاکو خان تھا۔ ہلاکو خان جو کہ اپنے دور میں ایک طاقتور اور ظالم حاکم تھا، اور اس نے اپنے دور حکومت میں مسلمانوں کے لیے حیات زندگی تنگ کر دی تھی۔ دوستوں، یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہلاکو خان جس کی ماں عیسائی تھی اور اس کی اپنی زندگی کا مقصد مسلمان قوم کو دنیا سے نیست و نابود کرنا تھا۔ ہلاکو خان نے اپنے دور میں بغداد، شام اور مصر کو فتح کیا اور مسلمانوں کا بے دریغ قتل عام کیا۔ تاریخ بتاتی ہے تقریباً 2 لاکھ سے 10 لاکھ کے قریب مسلمان اس کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ چلیں اب ہم آپ کو برکے خان کی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ میرے رب کی تدبیروں کی کوئی حد نہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں مجھے علامہ اقبال کے اس مصرعے کی تشریح سمجھ آئی جو انہوں نے جواب شکوہ میں استعمال کیا۔ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ برکے خان جو کہ دنیا کی تاریخ میں ایک بڑا کردار ہے، بدقسمتی سے ہماری علوم کی کتابوں میں ان کا ذکر نہ ہونے کے برابر ہے۔ برکے خان چنگیز خان کے بیٹے جوچی کے یہاں پیدا ہوئے اور ان کی والدہ کا نام سلطان خاتون تھا۔ برکے خان نے جنگی تربیت حاصل کرنے کے بعد اپنے بڑے بھائی بٹو خان کی سربراہی میں روس اور وسطی یورپ کی جنگوں میں اپنی صلاحیتوں کو نکھارا۔ گویا اللہ کریم نے اپنے کام کے لیے اس شخص کو منتخب کر لیا تھا، اور اس کی تربیت بھی اللہ نے اس بہترین جنگجو قوم سے ہی کروانی تھی جو کہ اس دور میں مسلمانوں کی دشمن بنی ہوئی تھی۔ روس کی فتح کے بعد ہلاکو خان نے برکے خان کو وہاں کے انتظامی معاملات کے لیے وہاں کا گورنر نامزد کر دیا تھا، اور اسی دور میں ہلاکو خان کا زیادہ تر وقت مسلمان حکمرانوں کی آبادیوں کو فتح کرنے میں صرف رہتا تھا۔ اس دور کے مشہور شہر بخارا میں اپنے کام کے دوران برکے خان کی اکثر ملاقات آتے جاتے قافلوں سے ہوتی تھی، اور وہ قافلے مسلمانوں کے ہوا کرتے تھے۔ برکے خان ان ملاقاتوں میں یہ جان پایا کہ ان کے طور طریقے انتہائی سادہ اور معاملات انتہائی ایماندار ہیں۔ اس نے دین کے حوالے سے مزید معلومات حاصل کی۔ وہ ان کی سادگی، ایمانداری اور دینی تعلیمات سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا اور مسلمانوں کی مدد کے لیے ہلاکو خان کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ برکے خان نے سلجوق قوموں اور ترک قوم کو تربیت دینا شروع کی اور ہلاکو خان کی فوج کو مختلف مقامات پر پسپا کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ہلاکو خان کی فوج اپنے معاملات میں محدود ہو گئی اور آگے بڑھنے کے بجائے اپنے اقتدار کو بچانے میں لگ گئی۔ مختصر یہ کہ برکے خان ہی وہ وجہ بنے جنہوں نے تتاریوں کو نہ صرف مسلمانوں کی دوسری ریاستوں بلکہ مکہ و مدینہ تک جانے سے روکا، بلکہ منگول جو کہ دین اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، انہی میں اسلام کی بنیاد رکھی۔ ہلاکو خان کا ایک یادگار جملہ تھا، آج دنیا میں منگولوں کا مقابلہ صرف منگول ہی کر سکتے ہیں۔ اس پر برکے خان نے کہا تھا کہ
اگر ہم الگ نہ ہوتے تو منگول پوری دنیا فتح کر لیتے۔ اپنے آخری دور میں بغداد فتح کرنے کے بعد ہلاکو خان نے مسلمانوں کی دوسری ریاستوں کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا تھا اور اسے انجام دینے کی خاطر اپنی 3.5 لاکھ کے قریب فوج فلسطین میں عین الجلود کی طرف لے گیا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں چند ہزار فوج کے ساتھ برقع خان نے ہلاکو خان کو شکست سے دوچار کیا اور اسی جنگ میں ہلاکو خان کی موت واقع ہوئی۔ ہم اپنے آگے آنے والی ویڈیو میں بتائیں گے کہ کیسے یہ نسل آگے چل کر منگول سے مغل بنی اور برصغیر، پاک و ہند اور ان کے کیا اثرات رونما ہوئے۔ ہماری ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔